نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے موقع پر جو 70 کافر قیدی بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے مشاورت کی کہ ان کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو ان کافروں کو غلام بنا لو، اور چاہو تو غلام بنانے کے بعد فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کر کے ایسی چھوڑ دو۔ اب اللہ کے رسول نے مشاورت کی کہ ہم ان کافروں کے ساتھ کیا کریں، آیا ہم ان کافروں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں احسان کر کے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کافروں کو بھی مار دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ تھا کہ اگر ایک رائے ایسی ہو جس پر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اتفاق ہو تو آپ اس رائے کو امپلیمنٹ کر دیتے تھے، نافذ کر دیتے تھے کہ میرے دونوں ساتھیوں کی رائے یہ ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کی رائے میں اختلاف ہو تو پھر آپ مزید مشاورت کا دائرہ وسیع کرتے تھے۔ اب اس معاملے میں دونوں کی رائے مختلف تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان تمام قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل بھی وہ کرے جو ان کا رشتہ دار ہے۔ اسی طریقے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے مزاج میں ذرا نرمی زیادہ تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ثابت ہو کہ ہمارے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی ہے، نسلی تعلق کی نہیں، لہذا جس کا جو عزیز قیدی بن کر آیا ہے وہ خود اس کو اپنے ہاتھ سے مارے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے تمام اپنی نسلی اور جو ہے وہ نسبتی محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ اللہ کے رسول کا اپنا مزاج بھی انتہائی نرم تھا۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر کے فیصلہ کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فدیہ لے کے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص فدیہ نہیں دے سکتا وہ 10 جو مدینے میں ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ یہ ہے اسلام میں علم کی اہمیت، تو یہ اس کے فدیہ ہو جائے گا، اس کی طرف سے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں متوجہ کیا گیا۔ فرمایا ما کان لنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا ان یکون لہ اسرا، کہ وہ ان کے لیے قیدی ہوں، وہ کافروں کو قیدی بنائیں، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کہ وہ زمین میں خون ریزی نہ کر لیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تمہیں فدیہ پسند ہے، مال پسند ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی آخرت پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے پہلے گزر نہ چکا ہوتا، وہی اشارہ ہے سورہ محمد کی آیت 4 کی طرف۔ اس آیت میں حکم یہ تھا کہ جنگ کے بعد اختیار ہے، چاہے تو غلام بنا لیا جائے قیدیوں کو، چاہے تو پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور چاہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے احسان کر کے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ تو جنگ سے مراد یہ تھا کہ مکمل جنگ، اس سے مراد وقتی جنگ نہیں تھا۔ انگریزی کی 2 اصطلاحات اس کو زیادہ واضح کریں گی کہ اس سے مراد بیٹل نہیں تھا، اس سے مراد تھا وار، کہ جب مکمل وار ختم ہو جائے اس کے بعد دشمن کے لوگوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، غلام بنایا جا سکتا ہے، یا پھر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اجتہادی طور پر سمجھا مسلمانوں نے یہ کہ اس سے مراد بیٹل ہے، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، حالانکہ جو وار ختم ہوئی ہے کافروں سے وہ تو فتح مکہ کے بعد ختم ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا اگر ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے گزر نہ چکا ہوتا جس سے خاص مفہوم سمجھ لیا گیا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم کو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے ان کافروں سے، اس کی وجہ سے بڑا عذاب پہنچتا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول دیر تک روتے رہے، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عذاب آنے والا تھا جس کا تصور کر کے بھی میں کانپتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے نہ طے ہو چکا ہوتا تو تم نے جو مال غنیمت لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا،
تو کھاؤ اس میں سے جو بھی تم نے غنیمت لی ہے، جو بھی تم نے فدیہ لیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ یعنی اللہ نے پھر معاف فرما دیا، اجازت دے دی فدیے کی رقم کو مال غنیمت کے طور پر استعمال کرنے کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔